नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ और आप देख रहे हैं अदिति त्यागी ऑफिशियल। मेरे साथ कमाल बलोच हैं, जो कि बलोच नेशनल मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उसे रिप्रेज़ेंट करते हैं। सबसे पहले तो कमाल बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपने इस डिस्कशन को जॉइन किया है मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। तो हम सभी जानते हैं कि इस समय बलूचिस्तान में हालात कितने खराब हैं। डॉक्टर महारंग बलोच हों, सामिदीन बलोच हो या फिर दूसरे बलोच एक्टिविस्ट हों, उन पर पाकिस्तानी स्टेट जो है वो लगातार जुल्म कर रही है। इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई कि कुछ बच्चों ने पाकिस्तानी सोल्जर यानी पाकिस्तानी सैनिक का स्टैचू गिरा दिया, तो वहां पर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी अरेस्ट किया गया पाकिस्तानी स्टेट द्वारा। और जो अख्तर मेंगल द्वारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसे भी रोकने की हर संभव वहां पर कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो आर्म्ड रेजिस्टेंस है बलूचिस्तान के आजादी को लेकर, वो भी तेजी पकड़े हुए है। और लगातार बीएलए और उसके जो साथी संगठन है वो ये क्लेम करते रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का जो कंट्रोल है बलूचिस्तान में, वो कमजोर पड़ता जा रहा है। तो इस डिस्कशन की मैं शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और सबसे बड़ी बात, आप बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि कई इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल डिस्कशंस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। कमाल बलोच, सबसे पहले सवाल यही, इस वक्त जो हालात है बलूचिस्तान में वो कितने खराब है? क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं डॉक्टर महारंग बलोच की जो फैमिली है वो उनकी लाइफ को लेकर, उन्हें जिस तरह का खाना दिया जा रहा है, जिस तरह के हालात में वो हैं, जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, उसे लेकर उनकी जान को खतरे की बात बार बार कर रहे हैं। जी थैंक यू कि आप लोग बलूचिस्तान की जो इश्यू है, बलूचिस्तान को समझने के लिए वक्तन फवक्तन दोस्तों को आप इंटरव्यू लेते हैं, उनके ख्यालात जानते हैं। दूसरी बात, बलूचिस्तान में ये पहली वाकया नहीं कि मैं ये बताऊं कि ये पहली वाकया है, ना ही ये आखिरी वाकया है। इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान की जो स्ट्रगल है, वो एक लंबी दास्तान है। इसीलिए मैं समझता हूँ ये कोई पहली और आखिरी वाकया नहीं है। हाँ, हम्म। हकीकत है, बलूचिस्तान में बलूचों को उठाकर गायब की जाती है, फिर उनकी मशक़शुदा लाशें फेंक दी जाती है। आ, इस वक्त तक बलूचिस्तान में सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोग इनफोर्स डिसअपीयरेंस के शिकार हैं। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सब बलूचिस्तान में ये मुतासिर हैं। इस तरह के ये वाकया पहली नहीं है। हाँ, ये वाकया अब जो बलूचिस्तान के इनफोर्स डिसअपीयरेंस पे जो भी कहीं भी आवाज उठाई जाती है, तो उसे दबाने के लिए रियासत की जो प्रेशर होती है, रियासत जो बुकलाट की शिकार होती है। मारंग एक बहुत बड़ी तवाना आवाज थी बलूचिस्तान की। उन्होंने बलूचिस्तान में जो इनफोर्स डिसअपीयरेंस के शिकार लोगों की आवाज बनी थी। वो बलूचिस्तान को लेकर, बलूच इशू को लेकर, बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है उसे लेकर, बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उसे दुनिया में आशकार करने के लिए, उसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए बातें करती थी। जल से जुलूस करती थी, दुनिया में सेमिनार और सिम्पोजियम में शिरकत करती थी। उसे उठाकर ले गए हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये कह रहे थे कि जो बलूचिस्तान में ये रोज का वाकया है, शायद आप लोगों के लिए कोई नई वाकया हो। बलूचिस्तान में लोगों को उठाकर फिर उनकी मशक़शुदा लाशें फेंकना ये रोज की मामूल है हमारी जिंदगी की। वो ऐसी दिन नहीं है कि हम बलूचिस्तान में कोई लाश ना उठाएं, ये रोज होती है। यहाँ किसी की लाश उठाई जाती है, किसी को उठाकर गायब की जाती है, तो यही लवाकिन जो होती हैं वो जाकर इस लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि ये लाश हमारी खानदान का कोई फर्जंद है या कोई और हो, तो ये इसी को लेकर मारंग बीवाईसी जो लवाकिन थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने 23 या 33 इस तरह के लाश मैंने सिविल अस्पताल लाई है। तो जाकर वहां सईदा बलोच थी, बाकी फैमिलीज थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किए जिनके प्यारे गायब हैं, कि हम ताकि लाश देखें, हम कंफर्म कर लें ये हमारे फर्जंद हैं या कोई और। इसके बाद
انہوں نے یہ نہیں چھوڑا گیا. پہلے سیدہ بلوچ کو گرفتار کی اس کی بہن کے ساتھ اور دوستوں کو گرفتار کیا تھا. پھر یہ پروٹیسٹ چلی کہ ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں لاش دکھائی جائے, جو لاش وہاں پڑی ہوئی ہیں یہ لاش ہمیں دکھائیں کہ یہ لاش ہمارے فرزندوں کی ہے کسی اور کی ہے. تو اس کے بعد بی وائی سی, ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور اس کے دوستوں نے یہ پروٹیسٹ اسٹارٹ کی تھی, شروع کی تھی کہ ہم لوگ یہ جان سکیں کہ یہ ہمارے لاشیں ہیں وغیرہ. پھر اس پیسفل پروٹیسٹ پہ انہوں نے فائرنگ کھول دی. یہاں سے 3 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا. یہ ڈائریکٹلی پاکستانی فوج ہے. ایک 13 سال کا بچہ تھا وہاں, اس کو بھی شہید کیا گیا تھا. یہ سارے جو بلوچستان میں مطلب پاکستانی فوج کی جو دہشت گردی ہے وہ سر عام لوگوں کو مطلب گولیاں مارتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی انوکھی بات نہیں ہے. شاید جو سول دنیا کے لیے سیولائزیشن ہے یا دنیا کی جو مہذب دنیا ہے اس کے لیے کوئی یہ بڑی بات ہو, لیکن ہمارے لیے یہ روز کی معمول ہے. وہ ڈائریکٹ ہٹ کر کے اور لوگوں کو شہید کیا تھا. پھر ان کے لواحقین نے یہ بیٹھ کر پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ایک تو وہ لاش ہمیں دکھائی دے, دوسری ہمیں قتل کر رہے ہو, کیوں یہ کر رہے تھے. یہ پیسفل پروٹیسٹ کی. پھر انہوں نے مہرنگ بلوچ کو گرفتار کیا گیا. مہرنگ بلوچ کو گرفتار کر کے انہوں نے پہلے تو غائب کیا, پھر ان کو جو سینٹرل جیل ہے ادا وہاں رکھی گئی تھی. اس وقت جو سینٹرل جیل میں ہے اس کی جو صورتحال اس کی بہن روز بتاتی ہے. پہلے ان کو ملاقات کرنے نہیں دی, پھر وہ کورٹ پہ گئے تھے. اس کے بعد جو وہ ملاقات کی اجازت دیتے ہیں وہ بھی اتنی نہیں ہے کہ جو ایک ہیومن رائٹس لیڈر کو ایک بہت بڑی لیڈر میں سمجھتی ہوں دنیا میں اس وقت, اس کی جو میرے خیال میں اس مدعے پہ جو کام کر رہی ہے وہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں پھر اس کی خاندان کو, اس کی فیملی کو چھوڑی نہیں جا رہی ہے. تو انہوں نے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ خدشہ نہیں بے حقیقت ہے, کیونکہ یہاں تو اس کے جیل وغیرہ میں اس طرح کے ہوتے ہیں. پھر یہ انہوں کو روز ان کی ذہنی والے ان کو ٹارچر بھی کر رہے ہیں, ان کو دبا بھی رہے ہیں, ان کو اس طرح صرف مہرنگ بلوچ نہیں ہے, بیبو بلوچ بھی ان کے ساتھ گرفتار ہے. ڈسیبل پرسن بیبر بلوچ, ان کے گھر سے ان کو اٹھا کر لے گئے تھے. بیبر بلوچ ایک آپ کو معلوم ہو 2010 میں اس کی کردار میں جب بلوچ اسٹوڈنٹ, جب ہم ایک ساتھ سیاست کرتے تھے, بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کے وہ ممبر تھے, کلچر ڈے منا رہے تھے, تو اسی دن انہوں نے ان کے جو ڈیتھ اسکواڈ تھے ان کی پرامن جو کلچر ڈے تھی اس پر انہوں نے ایک ہینڈ گرنیڈ مارا تھا. اسی وقت سے لے کر آج تک وہ ڈسیبل ہے, وہ مفلوج ہے, اس کو بھی اٹھا کر انہوں نے غائب کیا تھا. اس کے بعد ان کی بازیابی کے لیے پروٹیسٹ ہو رہی تھی کراچی میں. سمیدین بلوچ, اس کو بھی انہوں نے گرفتار کیا, وہ بھی کراچی میں گرفتار ہے. جو ان کی فوٹیج آپ لوگوں نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہے کہ کس طرح کے وہ تذلیل کر رہے ہیں, دوپٹے کھینچ رہے ہیں, اس کے ان کو ان کی بال کھینچ رہے ہیں. وہ مرد پولیس ہیں, سارے ان کے جو سول ڈریس کے لوگ ہیں وہ ان کو اٹھا کر وہاں زبردستی کسی وین میں ڈال رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ صورتحال ہے بلوچستان کی کہ یہاں لوگوں کو, یہاں ہم لوگوں کو نہ ہماری ہیومن رائٹس کی کوئی ویلیو ہے, نہ ہمیں کوئی ویلیو ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ ہماری سرزمین کو چاہتے ہیں, وہ ہماری وسائل کو چاہتے ہیں, وہ ہمیں نہیں چاہتے ہیں. اگر ہمیں چاہتے تو ہمیں میرے خیال میں ہمیں بیسک ہیومن رائٹس ملتی, کیونکہ ہمیں اگر وہ یہی سمجھتے کہ ہم انسان ہیں تو ہمیں انسان کی جو قدر ہوتی ہے تو وہ بلوچوں کو دی جاتی تھی. ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ایک مقبوضہ ملک ایک قابض کی صورتحال کس طرح ہوتی ہے, لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہی جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں ایک جو صورتحال ہے بلوچستان میں ہم لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. سر کس طرح کے پڑھا رہے ہیں کہ آپ اس کے تعلیم یافتہ لوگوں کو, ان کے پروفیشنل لوگوں کو اٹھا کر غائب کر رہے ہیں, اس کی مسخ شدہ لاشیں پھینکتی ہیں یا ان کو ٹارچر سیل میں بند کرتے ہیں. یہی اسی طرح کے آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈاکٹر اس سے پہلے بھی غائب, ڈاکٹر دی محمد بلوچ کو کتنے وقت ابھی تک غائب ہے,
16 साल हो चुके हैं, वो अभी अभी तक गायब हैं। जाकिर मजीद को देखें, अकबर मरी बलूच को देखें, आप बलोच को देखें, असद बलोच को देखें, शबीर बलोच को देखें, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो इस तरह के हजारों नाम मैं आपको बता सकता हूँ, वो उनको उठाकर गायब करते हैं, फिर उनको तशद्दुद करते हैं, अपने टॉर्चर सेलों में रख लेते हैं। जाकिर मजीद एक पॉलिटिकल लीडर था, जायद बलोच पॉलिटिकल लीडर था, जायद शबीर बलोच पॉलिटिकल लीडर था, डॉक्टर दी मोहम्मद एक पॉलिटिकल वर्कर था, लीडर था, वो एक प्रोफेशनल एक डॉक्टर था, वो भी उन्होंने गायब किया। बोले ये सूरत हाल है बलूचिस्तान में। यहाँ हमें इंसान तस्वर ही की नहीं जाती है कि शायद किसी को ये बात सुनकर वो दंग रह जाए कि ये किस तरह की हम बातें सुन रही हैं। ये शायद उस वक्त होते थे जब बादशाह होती थी, कहीं पे लोगों पर इतनी जुल्म होती थी, जबर होती थी। यहाँ बलूचिस्तान में आज भी पाकिस्तान की जो माफिया है, मैं सिर्फ फौज नहीं कहता हूँ, ये जो माफिया है, यही माफिया बलूचिस्तान में अब भी कर रही है। यहाँ बलूचिस्तान में बलूचों के साथ ये कोई नई बात नहीं है, ये आखिरी और बात नहीं है कि हम नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान की जो जुल्म सितम है ये खत्म होती है। मेरे ख्याल में इसके बाद भी बलूचिस्तान में ये सूरत हाल रहती है, क्योंकि बलूच अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी के लिए, बलूच अपनी बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए बात करती है, तब तक इस तरह के जुल्म सितम होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी रियासत ये नहीं मानते हैं कि बलूचिस्तान में बलूचों की जो अपनी हकूक की बात करें, जो अपनी ह्यूमन राइट्स की बात करें, जो अपनी आज़ादी की बात करें। दुनिया में हर एक को आज़ाद रहने का हक है, हर एक को अपनी आज़ादी की हक है। किसी को आप जबरदस्ती गुलाम नहीं रख सकते हैं, खासकर उस कौम को जिसके आपके साथ कोई रिश्ता ही ना हो, वही रिश्ता जो आप जबरदस्ती का हो, एक काबिज का हो। मेरे ख्याल में काबिज को किसी ने दुनिया में नहीं मानी है। आपने आपने सुना है बहुत से जगहों में जंगें लड़ी गई हैं, इसीलिए कोई जोरावर किसी की सरजमीन में आए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप लोगों की जो सरजमीन है इंडिया, वहाँ क्यों जंग लड़ी गई? इसीलिए ताकि ब्रिटिश का वो इंडिया से निकल जाए, ताकि हम अपनी आजाद जिंदगी गुजारें। इसी तरह हमने अंग्रेज के खिलाफ भी जंग लड़ी है, हमने ये पंजाबी के खिलाफ भी जंग लड़ रहे हैं। हम ये समझते हैं जब तक पंजाबी पाकिस्तानी पंजाबी को जो भी मजबूत कर रही है उसके खिलाफ बलूचिस्तान की बलूचों की स्ट्रगल जारी रहेगी। ये जो अमल है बलूचिस्तान में कर रहे हैं लोगों को उठाकर गायब करना, मेरे ख्याल में ये कोई नई बात नहीं है। आज जो ठीक है। इससे पहले जाकिर मजीद बहुत बड़े लीडर हैं, जायद बलूच जी, जी। बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं। इसी तरह गुलाम अहमद बलूच को उन्होंने उठाकर उन्होंने अप्रैल को 2009 को अपने ही अदालत के आते में फिर उनकी मसकशुदा लाश फेंक दी गई। बलूच बलूच नेशनल मूवमेंट के वो चेयरपर्सन थे, वो फाउंडर भी हैं बलूच नेशनल मूवमेंट के। उनको उठाकर उन्होंने उनकी मशक़शुदा अपने बाकी दोस्तों के साथ शेर मोहम्मद बलूच और लाला मुनीर बलूच के साथ उनकी मशक़शुदा लाशें फेंक दी गई थी। वो जो फिर ये अपनी अदालत के ठीक है। आते जो उनकी अदालत में गए थे। ये सूरत जी। हाल है बलूचिस्तान में। मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, अभी आपने बताया कि कैसे अत्याचार किया जा रहा है पाकिस्तानी फ़ौज द्वारा। पाकिस्तानी फ़ौज ये कहती है कि बलोच जो हैं, वो दहशतगर्दों की मदद करते हैं। उन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच जो हैं, उन पर भी यही आरोप लगाया कि वो उनके लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को निशाना बनाया था। वो ये कहते हैं कि आप निर्दोष मज़दूर बताते हैं वो, कि जो निर्दोष मज़दूर आते हैं बलूचिस्तान में काम करने, उन्हें टारगेट किया जाता है। आप लोग वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं आने देते हैं और फिर ये कहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई। इस सब पर आप क्या कहेंगे? जी, बोलिए। जी। हाँ, मैं यही पूछ रहा था पहले, क्या पाकिस्तानी फौज दहशतगर्द जिसे कहती है, क्या पाकिस्तानी फौज की दहशत दुनिया को मालूम है कि वो किस तरह कितनी बड़ी दहशतगर्द है? बांग्लादेश में किसने दहशतगर्दी की है? बलूचिस्तान में कौन दहशतगर्दी कर रही है? खैबर पख्तूनख्वा में कौन दहशतगर्दी कर रही है? बलूचिस्तान की तारीख रकम की है इन्होंने, जो वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की थी,
لوگوں کو اٹھا کر غائب کرنا، پھر ان کو ریپ کر کے اس پہ دی چلڈرن آف وار آپ نے شاید دیکھی ہوگی، جو فلم بنی ہے، اگر آپ نے آپ اور نہیں، میں ان کی کتاب کا مثال کوئی دوں گا، صدیق صالح کی، میں نے ڈاکہ ڈوبتے دیکھا، صدیق صالح ان کی ہی کوئی ایک کمیشن تھی، عمود رحمان کمیشن، جو آپ نے نام سنا ہوگا، یہی دہشت گرد ہوتا ہے۔ بلوچ کسی کو دہشت گرد نہیں مانتی، بلوچ اپنی نیشنل لبرٹی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہی ہے، یہ دہشت گرد نہیں، یہ بلوچ کے سپاہی ہیں، بلوچ کے سرمچار ہیں، بلوچ کے آزادی کے جام باز ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کلیئر رہے، دہشت گرد پاکستانی فوج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو کیا یہاں اجتماعی کب بلوچ برآمد کر رہی ہے، اجتماعی قبریں جو بلوچستان میں برآمد ہوتے ہیں، یہ پاکستانی فوج کے قتل کیے ہوئے لوگ ہیں، یہ بلوچوں کو جن کی مسخ شدہ لاش بنا کر ان کو اجتماعی قبروں میں دفنا دیتے ہیں۔ اسی کی اپنی ہی جو پنجاب میں ملتان کی اسپتال میں 500 سے زیادہ بلوچ انہوں نے قتل کر کے اسپتال میں تحقیق کی، کیا یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ کیا آپ ان کی مسخ شدہ لاش کر کے ان کو کسی ویرانوں میں پھینک دیں یا دفنا دیں؟ اپنی ڈیتھ اسکواڈ بلوچستان میں انہوں نے لوگوں کو سریعام قتل کرتے ہیں۔ دہشت گرد یہ ہوتی ہے، دنیا میں جہاں بھی جائیں کوئی بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو یہ سب سے پہلے پاکستانی کی نام آتی ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑی دہشت گرد پاکستانی فوج ہی ہے۔ دہشت گرد فوج نہیں، یہ جو مافیا ہے، میں سے فوج نہیں کہتا، میں سے بار بار کہتا ہوں، یہی مافیا ہے۔ اس وقت دنیا میں جہاں بھی بدامنی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں وہاں سب سے پہلے نام کس کی؟ ایک دو نام آتے ہیں، ایک دنیا میں بیکاریوں کی نام جو پاکستانیوں کی آتی ہے، دوسری جو دہشت کی ہوتی ہے یہ پاکستانیوں کی آتی ہے۔ ابھی اب دیکھیں کہ دور نہ جائیں، اپنے ہمسائے ممالک میں جائیں، آپ افغانستان میں جائیں، دہشت گردی کون کر رہی ہے؟ پاکستان کر رہی ہے۔ آپ انڈیا کی مثال لے لیں، وہاں کون دہشت گردی کر رہی ہے؟ پاکستان کر رہی ہے۔ حافظ سعید کون ہے؟ صحیح ہے، پاکستان کے پالے یہ لوگ ہیں۔ میرے خیال میں یہ باتیں جو پاکستانی بھی آپ میں کہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ باتیں کہنا یہ نہیں ہے۔ بلوچ کی جو موومنٹ ہے، بلوچ جو کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہر کوئی اس اسٹرگل کے لیے جو اسٹرگل ہو رہی ہے، جو جدوجہد ہو رہی ہے، اس سے ہم وارث ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے لوگ جب شہید ہوتے ہیں تو یہ مائیں بہنیں اٹھا کر یہ جو شادیوں میں ہوتے ہیں یا کوئی بچہ جنم لیتی ہے تو ہم لوریاں سناتے ہیں، ہم لاشیں اٹھا کر ان کو باقاعدہ فخر سے دفنا دیتے ہیں، یہ کوئی اعزاز کے ساتھ دفناتے ہیں کہ یہ ہماری کوئی شہید ہے۔ یہ کوئی اس طرح کے واقعہ نہیں ہے۔ کس کو مارا ہے بلوچستان میں؟ اسی کو مارا ہے بلوچوں نے، استحصال کر رہی ہے، پاکستانی فوج سے لڑ رہے ہیں۔ کوئی یکا دکا کوئی واقعہ کوئی بتا دے کہ وہاں بلوچوں نے، ہاں ایک جنگ ہے، یہاں بلوچ بھی مارے جاتے ہیں، اس طرح کی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہاں نسلی بنیادوں پہ یہاں بلوچ بھی مارے گئے ہیں۔ جب بلوچ اسی انسٹیٹیوشن کے سے رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بلوچ ہو، پنجابی ہو، سندھی جو بھی ہو، میں یہی بات بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ پاکستان کو ورثے میں ملا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ملک وجود میں آتا ہے تو اس کی وجود ہی تضاد پر ہے، کسی قوم کو تقسیم کی ہے اس نے۔ انگریز کا بنا ہوا، انگریز کا پالا ہوا، جو انگریز کے میرے خیال میں ایک لفظ بولوں مناسب ہی نہیں ہے ہمارے لیے، میرے الفاظ میں، یہ میرے خیال میں انگریز کے وہ ہوتے ہیں جو کسی کے مزدور ہوتے ہیں، کسی کے وہ پے ہولڈر ہوتے ہیں، مناسب الفاظ یہ کہ پے ہولڈر ہے انگریز کی بنے ہوئی ہے، یہ ہے۔ ابھی یہ اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ کو کس نے حق دی، پہلے یہ آپ بتائیں کہ بلوچستان میں جب آتے ہیں کسی کی سرزمین پہ جبرن آ کر اس کی زمین کو قبضہ کر کے اس کے لوگوں کو اب مسمار کرتے ہیں،
कि आपको मैं कुछ बड़ी बड़ी वाकया मैं आपको बताऊंगा कि आप डेरा बगुट्टी में जाएं कि जब 17 मार्च 2005 को आपने किस तरह की लोगों को सरेआम किलिंग शुरू की अपने हेलीकॉप्टर के जरिए। मशके में आप जाएं, पूरी एक इलाके को उन्होंने वीरानों में तब्दील की। मशके मई के नाम मैं आपको बताऊंगा, वहां एक बहुत बड़ी आबादी को उन्होंने मिसमार कर दिया, पूरी गांव ही गांव खाली है। लोगों को, जो हमारे लोग जो पहाड़ों में रहते हैं ज्यादातर अपने माल मवेशियों के साथ, उनको उन्होंने उनके घरों से निकाल कर उन्हें डिस्प्लेस किया है। लाखों के हिसाब से इस तरह के वाकया है। आईडीपीज बने हुए हैं लोग। क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या आप किसी को उठाकर गायब करते हैं, ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या आप, मेरे ख्याल में हम यही आवाज उठा रहे हैं कि बलूचिस्तान में मारंग भी यही आवाज उठा रही है कि बलूचिस्तान में आपको किसने हक दिया कि बलूचों को उठाकर गायब करें? अगर आप समझते हैं कोई दहशतगर्द है, कोई कोई इस तरह के लोग हैं, तो फिर उनको उठाकर अपनी ही अदालत में ले जाए, तो जाहिर कर ले। का आप 20-20 सालों में अली असगर बंगुरजई को 20 साल से, मेरे ख्याल 23 ईयर, अब 23 साल हो चुके हैं गायब है। क्या आप उसको अपनी अदालत में पेश करें कि वो किस तरह है कि ठीक है मुजरिम है, आपके आपके कहने पर ये मुजरिम है। हम नहीं समझते हैं कि वो मुजरिम है, हम समझते हैं कि वो बलूच के फर्जिंद हैं, बलूच के स्ट्रगल है। वो अगर आप समझते हैं, अगर आप अपने ही कानून में लाए, ये है मैंने इसको गिरफ्तार किया है, इस गिरफ्तारी इसकी चार्जेस ये हैं, ठीक है, आप अपने ही अदालतों पे भरोसा नहीं करते हैं। हम समझते हैं अगर किसी को जंगी कैदी आप तस्वर करते हैं, इसी तरह बलोचों में जब उनके फौजी पकड़े गए तो उनको कहते ये जंगी कैदी है। बलोचों ने काफी उनके लोगों को रिहा भी किए। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की कोई मैं मिसाल दूंगा, एक दफा उन्होंने, मेरे ख्याल में इनके 2-3 लोगों को अरेस्ट किया था, इनके नेवी के लोगों को। फिर उनको ये कहा था कि आप आए, आप इनके बदले में कोई दे दे। फिर उनको उन्होंने रिहा कर दिया। उन्होंने इंसानी हकूक के अदारों को भी अपील की थी कि आप लोग आए यहाँ, कि हम इस जंगी कैदी को, हम समझते हैं इसको पनिशमेंट देना मुनासिब नहीं है, कि आप आए इसको रिसीव करें। हत्या कि कोई इंसानी हकूक के अदारे भी नहीं आए थे। ये पाकिस्तानी फौज इनको अपना तस्वर ही नहीं करता है। आपने देखा कि हाल ही का वाकया है, जब उन्होंने ये कहा था कि आप अपने फौजियों को ले जाए, हमारे लोग जो आपके यहाँ हैं उनको लेकर हमें दे दें, तो उन्होंने कबूल नहीं किया था। मतलब ये वाकया होते हैं। आप किसको दहशतगर्द कहते हैं? एक तरफ जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की एहतराम जानती है, वही स्ट्रगल, और जब स्ट्रगल कर रही है अभी तक, एक तंजीम है, यहाँ तंजीमों में होती है यहाँ वहाँ, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया के कानून को मानते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग दुनिया के जो असूल होते हैं, उस असूल पे हम कारबंद रहेंगे, कि आप इस असूल की बुनियाद पे, कि हम जब जंगी जराइम को भी समझते हैं, जो क्राइम होती है उसे हम समझते हैं। हम ये समझते हैं कि आप जब यहाँ जो वाकया होती है इसे हम समझते हैं। मतलब सब कुछ वो जानते हैं कि दुनिया में जंग के असूल क्या होते हैं। मेरे ख्याल में बलूच से ज्यादा इससे बेहतर कोई नहीं जानते। हालांकि जंग एक तबाहकुन चीज है, जंग को कोई सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन जब जुल्म हो तो फिर जंग करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, लोगों को कुर्बानी देना उस पर वाजिब होता है, लाजमी होता है। इसीलिए इस वक्त हमारे जो लोग हैं, हम समझते हैं जितने भी लोग हैं जो गायब हैं, वो कुछ नहीं कहते थे। यही कहते थे कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा है, यही कहते थे कि यहाँ लोगों को आप जबरी गुमशुदा नहीं कर सकते हैं। अगर ये बोलना जुर्म है तो बलूच का हर बच्चा मुजरिम है। आप समझते हैं कोई फौजी, कोई पाकिस्तानी किसी के घर में आकर उसे उठाकर गायब करे, तो फिर छोटे छोटे बच्चों को गायब करे, बच्चों को गायब करे, उस बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं कि वो आपके झंडे को नहीं मानती है, वो आपकी तराना को नहीं मानती है, आपकी जो निशानी होती है उनको जो आप आवेजा करते हैं उसे मानती नहीं, तो उसको फाड़ देती है, उसको फेंक देती है। ये फितरी अमल है, ये फितरी रिएक्शन है। ये कोई
ایسی ریئیکشن نہیں ہے کہ میں آپ کہیں کہ اس طرح کے بچے اس طرح کرتے ہیں، بچے اس طرح کرتے ہیں. جب آپ اس کے میں کل جو پروگرام ہو رہا تھا، سعیدہ اور باقی اسپیس چل رہی تھی، انہوں نے وہ بات کر رہے تھے جب ہم جیل میں تھے، وہ یہی لوگ جو چاپا مارنے گئے تھے لوگوں کے گھروں میں گئے تھے لوگوں کو غائب کرنے کے لیے، پھر یہ فوجی آ کر وہاں کہتے تھے کہ ہم وہاں گئے تھے، سحری کا وقت تھا، انہوں نے ہمیں سحری کے لیے نہیں کہا تھا. آپ اس کے بچے کو، آپ اس کے والد کو، آپ اس کے لوگوں کو اٹھا کر غائب کر رہے ہیں. اب یہ توقع کر رہے ہیں ہمیں کوئی خاطر توازی کرے. مطلب یہ کوئی مذاق ہے، یہ کوئی آپ ود آؤٹ چارجز، کوئی چارجز ہو ٹھیک ہے. میرے خیال میں کسی پولیٹیکل ورکر پر چارجز کیا ہوتے ہیں؟ کیا پولیٹکس کرنا جرم ہے؟ کیا باتیں کرنا جرم ہے؟ کیا ہیومن رائٹس بیسس بات کرنا جرم ہے؟ کیا اپنے لیے آواز اٹھانا جرم ہے؟ میرے خیال میں دنیا کی جہاں بھی یہی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں رائٹ ٹو اسپیچ، رائٹ ٹو، مطلب یہ حق ہے، یہ اپنی ہی جو کانسٹیٹیوشن ہے اسے نہیں مانتی ہے. اب اس سے کیا تصور کریں؟ جو اپنا بنا ہوا کانسٹیٹیوشن نہیں مانے، جو اپنا بنا ہوا اصول نہ مانے، اپنا بنائی ہوئی عدالتوں کو نہیں مانے، اس کا ایک ہی چلتا ہے، وہی جو مافیا اس کا ہے، جو فوج ہے وہی چلتی ہے. یا کسی کا قانون نہیں چلتا، یا اندھوں کا قانون ہے، یا جو وہی لوگوں کا قانون ہے جو بلوچوں کا، جو پشتونوں کا، جو سندھیوں کا استحصال کرتی ہے. یہی قانون یہاں چلتی ہے. ٹھیک. بلوچستان آزاد کیسے ہوگا؟ آپ کی لڑائی تو آزادی کے لیے ہے، آزاد ہوگا کیسے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ ابھی جو حالات ہے بلوچستان کے، اسے لے کر طرح طرح کی باتیں لگاتار سننے دیکھنے کو مل رہی ہیں. آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہمارا آپ کی بات چیت ہو رہی تو آپ نے کہا ہمارا ایک چارٹر ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب بلوچ کہتے ہیں، چاہے وہ آرمڈ ریزسٹنس ہو، وہ فریڈم فائٹرز ہوں، یا پھر ایک سول رائٹس موومنٹ ہو جو ڈاکٹر مارن بلوچ جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں، یہ جو آپ کا سپنا ہے آزاد بلوچستان کا، یہ پورا کیسے ہوگا؟ ہماری اسٹرگل سے پورا ہوتا ہے. ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، دنیا میں بتا رہے ہیں. ہماری جتنے بھی کوشش ہو، ہماری باقاعدہ بلوچستان میں پوری بلوچوں کو، اگر آپ اس وقت دنیا میں کوئی بھی یہاں آئے، ریسرچ کرے، دیکھیں، اگر کوئی کہاں خود کون کو آنے دے گا وہاں پر؟ اگر میں آج آنا چاہوں اور آپ سے بیٹھ کے وہاں انٹرویو کرنا چاہوں تو آپ کو لگتا ہے پاکستان مجھے آنے دے گا؟ نہیں، کبھی نہیں آنے دے گا. آنے نہیں دے گا. لیکن آپ کے سوال کے مطابق ہم جو کہہ رہے ہیں، ایک ول پہ، ہماری طاقت پہ، قومی طاقت پہ، اس سے آزاد ہوگا. ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس ہمارے قوم میں اتنی سکت ہے وہ اسٹرگل کر سکتی ہے، کیونکہ ایک اسٹرگل کی تاریخ ہے بلوچوں کے ساتھ. پرتگیزوں کے ساتھ بلوچوں نے لڑا ہے، انگریز کے خلاف بلوچوں نے لڑا ہے، ہر وہ قبضے گیر ظالم کے خلاف بلوچوں نے لڑا ہے. آخری وقت تک، اپنے آخری سانس تک، اپنی آخری جو گولی ہوتی ہے اس تک بلوچ لڑتے ہیں. ان کا فلسفہ ہے طاقت جتنی بھی ہو، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، دونوں کو دیکھ کر بلوچ لڑتی ہے. بلوچوں کی جو جغرافیہ ہے، سرزمین ہے، بلوچوں کا مورچہ وہی اس کی سرزمین ہے، اس کے پہاڑ ہیں، اس کے لوگ ہیں. میرے خیال میں اس سے ہم اپنی آزادی لیں گے. ہم دنیا کو برحال بتا رہے ہیں کہ یہاں جو ہیومن رائٹس کرائسس ہو رہی ہے، اسے روکنے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں. کیونکہ ہم بھی انسان ہیں. ہماری جو جینوسائڈ ہو رہی ہے، ہماری جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے بلوچستان میں، اس پر آپ لوگ آئیں. آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے، دنیا کی فرض بنتی ہے کہ وہ بلوچستان میں آ کر بلوچوں کی جو صورت حال ہے وہ اسے سمجھیں. کیونکہ اگر پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، دہشت گردی کرتی ہے، تو ٹھیک ہے، کیا جو سگنیچری ہیں دنیا میں، یو این میں جو سگنیچری ہے بہت سے مدعے پر، اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. دنیا کیا بلوچوں کو یہ حق نہیں ہے؟ اگر کوئی فلسطین پہ بات کرتی ہے، کوئی کسی اور مسئلے پہ بات کرتی ہے، کیا بلوچستان پہ بات کرنے والا نہیں ہے؟ کیا بلوچ انسان نہیں ہے؟ کیا بلوچ دنیا کے جو قانون ہے، اب میں نے یہی کہا تھا کہ بلوچ دنیا کے قانون کو دیکھ کر اپنی اسٹرگل کریں گے. ہاں، اس وقت پاکستان نہیں چھوڑتی ہے، لیکن ہماری قومی جو طاقت ہے اس
کے سامنے وہ ہار جاتی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا میں یہی کہتا ہوں, یہ سپنا نہیں, ایمان ہے, اور ایمان کبھی خطا نہیں ہوتی ہے, وہ مضبوط ہوتی ہے. یہ ہمارا سپنا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا مقصد ہے. اس مقصد کو ہم پورا کریں گے. کس طرف کریں گے؟ جتنی بھی ظلم ہو اسے ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, بلوچستان کی آزادی کے لیے, اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے, اپنی سرزمین کی بحالی کے لیے, اپنی سرزمین. کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ بلوچ کی ہسٹری بھی جانتی ہے, کہ آپ لوگ بلوچ کی ہسٹری اگر دیکھ لیں, پڑھ لیں, کیونکہ یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ ایگریمنٹ ہے. یہ اسی وقت سے لے کر جب برٹش یہاں سے چلی گئی تھی 11 اگست 1947 کو بلوچستان ایک باقاعدہ آزاد اسٹیٹ رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے, مطلب آپ دیکھیں بلوچ کی پولیٹیکل شعور کو دیکھیں, انہوں نے بہت ہی کم مدت میں اپنے پارلیمنٹ اسٹیبل کیا تھا. یہاں کی پارٹی رہی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ الیکشن کیا تھا. کلات نیشنل پارٹی نے بھاری اکثریت سے بلوچستان جیت لی تھی. وہ بلوچستان میں آ کر اپنے ایوان بنایا تھا. اس کے قائد ایوان میر روشبش بزنجو تھے. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد آپ آ کر اس کے پارلیمنٹ کو, اس کے قوم کی, سب کی جو احساس ہوتی ہے اس کو آپ اب اس کو دبا دیتے ہیں. اس کی سرزمین پہ آ کر آپ قبضہ کرتے ہیں. سب نے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے عالم الدین جو پارلیمنٹ کے حصے تھے, انہوں نے کہا تھا, ہمارے مطلب جتنے بھی لوگ تھے, انہوں نے سب کے سب نے, ہمارے اعلیٰ تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں کے سردار ہوتے ہیں, وہ سرداروں نے بھی ان کی مخالفت کی تھی کہ ہم کیوں اس کے ساتھ رہیں. اگر آپ کہیں گے کسی اسلام کے نام پہ اسٹیٹ بنی ہوئی ہے, بے اسلام کے نام پہ بنی, اپنے اسلام کو اپنے ساتھ رکھیں. بلوچ اب سے پہلے مسلمان, بلوچ کی اگر آپ تاریخ دیکھیں, بلوچ کوئی جبرن مسلمان نہیں ہوئی ہے, اسلام قبول نہیں کیے, اس کی اپنی ہی تاریخ ہے. آپ کو ہمارے جو بلوچی میں کہتے ہیں کہ آپ کو مار مار کر اسلام قبول کروایا ہے. ہم لوگ مار مار کے نہیں, بلکہ ہم اپنی آئیڈیا سے, ہم اپنی شعور سے یہ سب کچھ کیے ہم لوگوں نے. کیونکہ آپ کی اور ہماری تاریخ کا, آپ کی اور ہماری تہذیب میں فرق ہے. آپ آ کر ظلم جبر کر کے اس سرزمین کو قبضہ کیا. اس قبضے کو اسی دن سے لے کر آغا عبد الکریم کی قیادت میں آج بلوچ ابھی تک یہ لڑ رہے ہیں. لڑائی لمبی ہوتی ہے, اس کی کوئی انت کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ کل ہوگا یا پرسوں ہوگا, کبھی بھی ہوگا. ہمارے آنے والے نسل جسے معاف نہیں کریں گے, اسٹرگل کرتے رہیں گے جب تک پاکستانی فوج, پاکستانی پنجابی بلوچستان سے نکل کر اپنی ہی ٹیریٹری میں نہیں جائے. اس وقت تک بلوچ اسٹرگل کرتی رہے گی. آپ کہیں گے ہمارے بقول میر بالاچ مری کے, شہید بالاچ مری کے, قوم مارنے سے ختم نہیں ہوتے ہیں, قوم خاموشی سے ختم ہو جاتے ہیں. ہم مرنے سے ختم نہیں ہوں گے. ہماری جو, اگر ہم خاموش رہے تو اس وقت ہم ختم ہوں گے. کیونکہ تو پھر نہ ہماری زبان رہے گی, نہ ہماری کلچر رہے گی, نہ ہم رہیں گے. شاید ہم انسان رہیں, لیکن اس انسان میں کسی بلوچ کو آپ نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ڈر نہیں لگتا وہاں بیٹھ کر اس طرح سے بات کرنا؟ ڈر کس بات کی؟ مافیا کا ڈر نہیں, اس بات کی ڈر ہوگی کیونکہ منزل بہت بڑی ہے. منزل بہت بڑی ہے کہ اس منزل کے لیے کسی کا قربان ہونا ایک بڑی بات نہیں ہے. میرے خیال میں اگر کسی بڑی کام کے لیے مجھے قربان ہونا پڑے تو میں بخوشی یہ قربانی دینے کو تیار ہوں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی کی موت قوم کی زندگی ہوتی ہے تو وہ موت ایک قوم کے سامنے بڑی بات نہیں ہے. ہمارے لیڈر کہا کرتے تھے کہ کسی بڑی کام کے لیے کسی خاندان کو اس قوم کے لیے قربان کرے. صحیح ہے, کسی ایک آدمی کو اپنی خاندان کے لیے قربان کرنا ہوگا, اس خاندان کو اس قوم کے لیے قربان ہوگا, قوم کو اپنی آزادی کے لیے قربان ہونا ہوگا. صحیح ہے. اب میں یہ بات اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو قربانیوں کا سلسلہ ہے, آج جو لوگوں کی
لوگوں کی جو قربان ہو رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کیونکہ وہی جو مافیا بلوچستان میں چل رہی ہے، کیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اجتماعی لاشیں ملی ہیں قبروں میں، ایک مسخ شدہ لاشوں کی اجتماعی قبریں ملی ہیں. یہاں کوئی کا دشت علاقہ ہے، ایک ویران آباد ہو چکا ہے، ان آئیڈینٹیفائی جو لوگوں کی قتل کر کے ان کی لاشیں ایک پورے علاقے کو آباد کر رہے ہیں. ہمارے بلوچستان کو انہوں نے قبرستان بنائی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روز مرنے سے ایک دن مرنا بہتر ہے؟ ہاں، لیکن میں انسان ہوں، میرا بھی کوئی ویلیو ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہیں. میں اپنی ویلیو کو سمجھتا ہوں. دنیا کو اسی لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری زندگی کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سپورٹ کریں، ہماری اسٹرگل کو سپورٹ کریں، تاکہ ہمارے آنے والے فرزند، ہمارے آنے والے لوگ، ہم بچ جائیں اس ظلم و ستم سے، اس جبر سے، اس ظالم سے. اس طرح نہیں ہے کہ ہم موت کی وہ ہوتے ہیں، شیدائی ہوتے ہیں. نہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری ویلیو ہے، ہمارے خاندان کی ویلیو ہے، ہمارے بچوں کی ویلیو ہے. صحیح ہے، لیکن وہی جو زندگی ہوتی ہے، کیا آپ کو ایک بندی بنایا جائے، آپ کی زندگی کو آپ اپنا زندگی کیسے مانتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی بندی بنائے تو آپ کس طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ خودکشی کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں. بلوچستان اس وقت بندی ہے، اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی. کوئی بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی پروٹیسٹ کرتی ہے تو اسے اٹھا کر غائب کرتے ہیں، کوئی بات کرتی ہے اسے اٹھا کر غائب کرتے ہیں. کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے. لوگوں کو ان کے خاندان کے سامنے ٹھیک، آپ کی آواز کلیئرلی نہیں آ رہی ہے پھر سے. چلیے اسی نوٹ پہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ بندی اگر کوئی آپ کو بنائے تو کیا آپ جینا چاہیں گے؟ بندی بنا کر کوئی بیسٹ فیسلٹیز بھی دے دے تو بھی آپ جینا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم سبھی کو آزادی جو ہے وہ بہت زیادہ پیاری ہے. بہت بہت شکریہ کمال بلوچ آپ کے انسائٹس کے لیے، اس ڈسکشن کے لیے. اور میں سمجھ سکتی ہوں انٹرنیٹ کے ایشوز، کیونکہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے آپ نے اس سے بات کی ہے، میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اور پورا جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا وہ اسے ریئلی اپریشیٹ کرے گا. بہت بہت دھنیہ واد. اور جانے سے پہلے میں سبھی ویورز سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کمال بلوچ جنہوں نے اتنی ڈیٹیل میں اپنی بات رکھی ہے، اس ویڈیو کو آپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن یعنی بیل آئیکن کو دبانا ہے، تاکہ ان کی بات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے. میں لگاتار جو بلوچ وائسز ہیں، جس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے کمال نے کیا بھی تھا، میں لگاتار بلوچ وائسز جو ہیں انہیں لے کر آ رہی ہوں. ان کا جو درد ہے، ان کی جو پیڑا ہے، اور وہ ان کے جو کنسرنز ہیں، ڈر ہے، اسے بھی لگاتار ہائی لائٹ کر رہی ہوں. سو تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو سو مچ کمال بلوچ اس براڈ کاسٹ کو جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو.